ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان امان اشمت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل پیج۔ ناظرین، آج کی خبروں کی بات کرتے چلیں تو وزیر اعظم کا بیرون ملک جانے والوں کو آف لوڈ کرنے کا نوٹس، اس حوالے سے انہوں نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے وفاقی وزیر اور اوورسیز پاکستانی چودھری صالح کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی اور وفاقی وزیر آئی ٹی، وزیر مملکت اور اوورسیز پاکستانی بھی کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ وزارت خارجہ اموار نادرہ اور ایف آئی اے کے نمائندے کو بھی کمیٹی کا حصہ بنایا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی اور نیشنل آئی ٹی بورڈ کے سربراہان بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ سیکرٹری اور اوورسیز پاکستانی سیکرٹری آئی ٹی، ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ بھی کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ یہ کمیٹی بیرون ملک جانے والے افراد سے متعلق نیا میکانزم تجویز کرے گی۔ اور آگے بڑھے اور بتاتے چلیں کہ مالی سال 2025-26 میں گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور رکشوں کی فروخت میں ریکارڈ اضافہ، مطلب جو اضافہ ہوا ہے سیل پرچیز میں، اس کی لسٹ شائع کی گئی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو تفصیلات بتاتے چلیں تو 5 ماہ میں گاڑیوں کی فروخت 55,239 یونٹس رہی، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے میں 38,597 یونٹس کے مقابلے میں 43% زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اور بسوں کی فروخت کی بات کرتے چلیں تو وہ 72% بڑھ کر 407 یونٹس ہوئیں اور فراہم ٹریکٹرز کی فروخت میں کمی رہی۔ اور موٹر سائیکل اور رکشہ کی فروخت بھی 32% اضافے کے ساتھ ساتھ 7,62,778 یونٹس تک پہنچ گئی۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان کی بہنوں کو اڈیالہ جیل جانے سے روک دیا گیا۔ راولپنڈی میں پولیس نے اڈیالہ جیل جانے والے رستوں کو بند کرتے ہوئے سخت سیکیورٹی انتظامات نافذ کر دیے، مطلب جو بھی رستے اڈیالہ جیل کو جاتے تھے وہ سارے رستے بند کر دیے گئے تھے اور ہائی سیکیورٹی الرٹ جاری تھا۔ اس صورتحال کے بعد پی ٹی آئی کارکنوں نے موقع پر دھرنا شروع کر دیا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ایلن مسک دنیا کے پہلے $600 ارب مالیت رکھنے والے شخص بن چکے ہیں۔ فوربس کے مطابق اگر اسپیس ایکس مذکورہ ویلیویشن پر پبلک ہوتی ہے تو اس طرح ایلن مسک کی دولت میں مزید $168 ارب کا اضافہ ہوگا، جس کے بعد ان کی مجموعی دولت کا تخمینہ $677 ارب لگایا گیا ہے۔ اور واضح رہے کہ ایلن مسک اکتوبر میں $500 ارب کی حد عبور کرنے والے بھی پہلے شخص بنے تھے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سہیل افریدی کی پاک بھارت جنگ میں فورسز کے شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے شہداء کے ورثاء کے لیے امدادی رقم 50 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ روپے اور زخمی اہلکاروں کے لیے امدادی رقم 10 لاکھ سے بڑھا کر 25 لاکھ روپے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور سہیل افریدی کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت شہداء کے اہل خانہ کے شانہ بشانہ ہے، مطلب ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور شہداء ہمارا فخر ہے، حکومت ان کے ورثاء کا خیال رکھے گی، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ جی وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اور آگے بڑھے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ $200 والے پرائز بانڈ کی قرعہ اندازی کا آج اعلان ہوا ہے اور قرعہ اندازی کے دوران مجموعی طور پر 2400 خوش نصیب نمبرز کا اعلان کیا گیا، مطلب 2400 افراد جنہوں نے پرائز بانڈ لیے ہوئے تھے، 2400 وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو آج انعامات ملے ہیں، انعامات تقسیم کیے گئے ہیں۔ اس بار جنہوں نے مختلف کیٹیگریز میں انعامات حاصل کیے ہیں، پہلی انعامی رقم جو تھی وہ $7,50,000 تھی، بانڈ نمبر 758760 کو ملی، مطلب جس شخص نے بانڈ نمبر پرائز بانڈ خریدا ہوا تھا اور پرائز بانڈ نمبر وہ یہ 758760 تھا، جس کو $7,50,000 جو انعاماتی رقم ہے وہ اس کو ملی ہے۔ اور آگے بڑھ کر آپ کو بتاتے چلیں کہ سابقہ چیف جسٹس کو دھمکیاں دینے پر ٹی ایل پی کے رہنما کو 35 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ لاہور پریس کلب کے باہر 2024 میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سر کاٹ کر لانے والے شخص کے لیے 1 کروڑ روپے کا انعام کا اعلان کیا گیا تھا اور تحریک لبیک کے نائب امیر پیر ظہیر الحسن شاہ کو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مجموعی طور پر 35.5 سال قید اور 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی اپڈیٹ، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔